جو 70-80% عوام جس کی پیچھے کھڑی ہے، جس کی کوئی سے ہے، میں خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تو سر کی بات نہیں ہے، میں نے کہا حکومت کا رویہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ یکجہتی کی بات کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم جائیں، ہم اگر وہاں جاتے تو وزیر اعظم کے پاس اختیار کیا ہے؟ اس کی اگر ہم ان پٹ دیتے تو اس کو کوئی اہمیت ملتی؟ آیا حکومت پارن پالیسی بنانے میں با اختیار ہے؟ آیا اس کے پاس کوئی اختیار ہے؟ وہ بیچارہ تو تابعدار ہے، وہ تو صبح اور شام اجازت لیتا ہے جو اس کو لے کے آئے ہیں۔ ایک بے اختیار وزیر اعظم کی جس کی خواہش بھی نہیں کہ پی ٹی ایس میں شامل ہو۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں کوئی شرط لگا رہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہی نہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائے۔ اگر حکومت چاہتی تو خان صاحب تک رسائی دی تھی۔ آپ جس کے سے ہے، جس کے پیچھے عوام ہے، جس کی بات لوگ سنتے ہیں، آپ اس کی ان پٹ نہیں لیتے اور کہتے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے۔ وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کتنی سپورٹ ہے عوام کی، وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ کتنی سیٹ جیت کے ہوا ہے، وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سے ہے، اس کی کیا کتنی کریڈیبلٹی ہے۔ جب جس بندے کی کریڈیبلٹی، اس کی ان پٹ آپ نہیں لیتے اور کہتے کہ ہم اکٹھے ہو گئے، تو اس سے تو کوئی میسج جانے کی ہمیں میسج نہیں، ہمیں عملی کام کرنا ہے۔ میسج جانا یا جائے یا نہ جائے۔ لیکن 2019 میں جب پھلوانہ میں مسئلہ ہوا تھا اور اس وقت اپوزیشن حکومت کے ساتھ تھی، تب کی اپوزیشن بھی تو یہ سٹانس لے سکتی تھی آپ کی حکومت کے خلاف، لیکن وہ آپ کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ایک مثال قائم کی۔ اگر یہی رویہ آج پی ٹی آئی کا ہوتا تو یہ جو ٹویٹس آ رہی ہیں حکومتی وزراء کی، یہ آج آپ کے خلاف ٹویٹس نہ آ رہی ہوتی اور آج ہم یہ ٹاک شو میں آپ سے ڈسکس نہ کر رہے ہوتے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ نہ ہم اس کو اہمیت دے دیں، نہ اس کی ٹویٹ کو اہمیت دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کی جو آپ نے بات کی، اس ٹائم نواز شریف جیل میں نہیں تھا، اس ٹائم شہباز شریف جیل میں نہیں تھا، اس کا ان پٹ لیا گیا تھا۔ آپ ہماری قیادت کی ان پٹ نہیں لینا چاہتے، اور اس کی وہ قیادت جس کی میں دوبارہ ریپیٹ یہ بات کرتا ہوں کہ جس کو 70-80% عوام کی سپورٹ ہے، جس کی بات لوگ سنتے ہیں، جس کی دنیا میں ایک ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے، وہ بین الاقوامی لیڈر ہے۔ آپ اس کا ان پٹ نہیں لیتے اور کہہ رہے کہ آپ بیٹھ جائیں۔ ہم تو یہی چاہتے کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہے، خان کو لے کے آئے، خان سے رہنمائی لے، خان سے بات کرے، اس کی ان پٹ لے۔ آپ اس کو مائنس کرتے اور کہتے کہ ہمیں بٹاتے سے تو یہ میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے ووٹر کو، ہمارے ورکر کو، جس کے ہم ووٹ ہی اس دفعہ اس لیے آئے تھے کہ ہم خان صاحب کی رہائی کریں گے۔ ہم رہائی میں تو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، اور آپ خان صاحب کو مائنس کر رہے ہیں سیاست سے، پاکستان سے، اس تو ہم کس طرح اس چیز پہ ہم اگری ہو جاتے؟ تو اگر آپ واقع، ہم تو بھی یہی چاہتے کہ بٹائے خان کو، بھی بلائے خان کو، اگر بلا نہیں سکتے ان سے ان پٹ لے، ہم تو یہی چاہتے کہ ان سے ان پٹ لے، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، مولانا فضل الرحمان بھی تو آج بقول آپ کے کہ ایک بے اختیار وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں اس کا کیا مطلب سمجھوں کہ اس وقت اپوزیشن بھی تقسیم کا شکار ہے؟ اپوزیشن کو بھی نہیں پتا تھا، آدھی اپوزیشن بیٹھی ہے، آدھی اپوزیشن نہیں بیٹھی؟ نہیں، میں آپ مولانا صاحب اپنی بات کا خود ہی وضاحت کر سکتے، بات کر سکتے، میں اس پرسن نہیں ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ اپوزیشن ہر چیز میں اکٹھی بھی ہو، اور ہر چیز میں کافی چیزوں میں ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب احتجاج نہیں کر رہے، تو کافی چیزوں میں تو پہلے سے ہم ایک پیج پہ نہیں تھے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، مولانا صاحب نہیں جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، کچھ چیزوں میں ہم اختلاف کریں گے، کچھ میں اتفاق کریں گے۔ صحیح۔ سر، کل ہمارے پروگرام میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 2 مرحلے ہوں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جس میں پارلیمانی لیڈر شرکت کریں گے، دوسرے مرحلے میں پوری پارلیمان کو ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ تو اب آپ لوگ نہ پہلے مرحلے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، نہ دوسرے مرحلے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، پہلے تو ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو ہم تو پہلے دن سے نہیں مانتے۔ آپ اس کو دعوت اس کی طرف سے آئی بھی نہیں تھی، اور آپ اس کو لوگوں کو اپنی طرف بلائے۔ وہ ہمارے کچھ ایریا میں یہ مشہور تھا کہ ہمارے کچھ نواب ہوتے تھے جو دعا کے لیے لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے کہ آؤ میرے آپ کی والد کی دعا کرو۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ پارلیمنٹ میں لے کے آتے، سب پارلیمنٹیرین کو اعتماد میں لیتے۔ آپ وہاں پر جو ہے اسرائیل کے ساتھ آپ بیٹھ کے آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ آپ نے جو ہے یہاں پر جو حالات ہے اس پہ ابھی تک نہ ہم نے ڈیفنس منسٹر کو سنا، نہ انٹیریئر کو سنا، نہ وزیر اعظم کو سنا کہ ایران کے ساتھ کیا بات ہوئی، سعودی عرب کے ساتھ کیا بات ہوئی، امریکہ کے ساتھ آپ کی کیا بات چل رہی ہے۔ ابھی تک پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ تو ایسے بے اختیار لوگوں کو پاس، جس کے پاس نہ کوئی سے ہے، نہ کوئی اس کے پاس اختیار ہے، تو ہم جائیں یا نہ جائیں۔ سر، اگر ایک بے اختیار وزیر اعظم ہے تو پھر آپ لوگ اسی وزیر اعظم کی حکومت سے کس طرح سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں؟ نہیں، ہم یہ کبھی بھی اس سے نہ ہم نے امید رکھی، اور ہمیں پتہ ہے اس میں تو بیچاروں نے خود ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ اور یہی جو بات ہے جو ہم بار بار کہتے کہ ہمیں لوگ کہتے
کہ آپ پولیٹیکل لوگوں سے کیوں نہیں بیٹھتے, آپ کیوں نہیں بات کرتے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ہر پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جس کے پاس اختیار ہے. تو یہی رونا تو ہم رو رہے ہیں کہ جس کے پاس اقتدار ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ ہم جب بات کرتے ہیں وہ ہم نے کہا جاتا ہے کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے, جب پوچھ کے بتاتے ہیں وہ وہاں سے اجازت نہیں ملتی. تو یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے کوئی فائدہ نہیں, اس ٹائم تک فائدہ نہیں جب تک جو اختیار مند ہے, جو اس کو زبردستی حکومت دے چکی, جو زبردستی پارلیمنٹ میں اس کو لے کے آئے, جب تک وہ اس کو اختیار نہیں دیں گے تو اس سے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب تو یہ ہے کہ بے اختیار وزیر اعظم یا بے اختیار عدلیہ, پی ٹی آئی کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اگر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تو پھر پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے؟ میڈم پی ٹی آئی مسلسل ہم ہے, ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں, بے شک کوئی یقین رکھے یا نہ کرے, ہم قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, ہم پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم عدالتوں پہ باوجود اس کے کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو. بے شک ہماری ہزار اختلاف, ہمارے ہزار گلے, تو ہم جتنی بھی اویلیبل ہمارے پاس جو فورم ہوتے ہیں ہم استعمال کریں گے, باوجود اس کے کہ ہم سخت مایوس سے اداروں سے بھی اور جمہوریت سے بھی, پارلیمنٹ سے بھی, جس طرح اس کی بھی توقیری ہو رہی, جس طرح قانون سازی ہو رہی, جس طرح کی عدالتوں کے فیصلے آتے, لیکن پھر بھی ہم جتنے بھی اویلیبل فورم ہمارے پاس ہوں گے وہ ہم کریں گے. اس کے ساتھ ہم جلد سے جلوس بھی کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, ہمارے پاس جتنی بھی اویلیبل فورم ہے انشاءاللہ وہ ہم استعمال کریں گے. سر, پچھلے ہفتے علیمہ بی بی بہت ناراض تھیں خان صاحب کی صحت کو لے کے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی اب خان صاحب کی صحت پہ کوئی بات نہ کرے. تو کیا پارٹی اس وقت سائلنٹ موڈ میں چلی گئی ہے؟ نہیں, علیمہ باجی کی وہ نیچرل ہے, اس کا بھائی تکلیف میں ہے اور بہن کو درد ہوتا ہے, تو اس کی اپنی سوچ ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کی اصل میں ایشو یہ تھا کہ جو خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہوا تو قیادت کے ساتھ حکومت کا رابطہ تھا, تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ چونکہ اس کا صحت کا معاملہ ہے, یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں کرنا, تو اس معاملے میں فیملی کو اعتماد میں لیا جائے. اور یہی جو ڈیڈ لاک تھا وہ یہی تھا کہ حکومت چاہتی تھی کہ پولیٹیکل لوگ اس کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ جو ہاسپٹل میں ہوں, اور فیملی کی یہ ڈیمانڈ تھی کیونکہ بھائی ہمارا ہے اور ہمیں زیادہ تشویش ہے, ہم جتنا بھی دعویٰ کرے تو وہ جو خونی رشتہ ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اسی بنیاد پہ اس نے یہ بات کی تھی کہ صحت کے معاملے میں اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ فیملی کے ساتھ کرے. سر, ایک رہائی فورس بننے جا رہی تھی, اس رہائی فورس کا کیا بنا؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر تھوڑی اس کی مخالفت کر رہے تھے, تو وہ آئیڈیا بھی انٹیکٹ ہے یا وہ آئیڈیا بدلا گیا ہے؟ نہیں, آئیڈیا تو نہیں بدلا گیا. اصل میں ہماری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کافی ونگز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے تابعدار بھی نہیں ہوتے, اس کے کافی ایشو ہمارے ہوتے ہیں. آپ یوتھ کو دے کے, ایسیپ کو دے کے, مدر پارٹی کو دے کے, ہماری خواتین کی جو ہے اس کی صوبائی مرکزی قیادت الگ الگ ہوتی ہے اور وہ پارٹی ڈسپلن کے جو اس طرح پابند نہیں ہوتے. تو اگر ایک کی نام کے نیچے اس سب کو اکٹھا کیا جائے, ایک ہی اس کا لیڈر ہو, اس کو ابھی پہلے احتجاج ہوئی تھی, مدر پارٹی نے جو ہے وہ ہم کال دی تھی پریس کلب میں, اجگزئی صاحب کی طرف سے کال لی ڈی چوک میں, اور یوتھ اور ایس ایف کے لوگوں نے جو ہمارے ورکر ہے انہوں نے دھرنے دیے مختلف شاہراہوں پہ. تو اس طرح ہم نے کہا کہ یار آئندہ اس طرح نہ ہو, ایک ہی قیادت فیصلہ کرے اور اسی کو سب مانے. تو سب ونگز جو ہمارے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس فورس کے نیچے ہوں گے. فورس کے نام پہ رائے مختلف ہے, کوئی کہتا ہے کہ اس کو کوئی غلط میسج اس سے نہ جائے, لیکن یہ فورس پہلی دفعہ نہیں بن رہی تھی. ہماری جب کرونا تھا تو کرونا میں بھی ہم نے فورس بنائی تھی. اچھا سر, تو پھر عید کے بعد آپ ایک بڑی تحریک چلا لیں گے؟ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تیاری ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ عید کے بعد ہم دوبارہ جو ہے تحریک چلائیں. اور سر ویسے تو 10 مارچ کو آپ کا کیس بھی لگا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیا امید ہے آپ کو عدلیہ سے؟ نہیں, عدلیہ سے تو ہماری کوئی امید نہیں ہے. یہ تو پہلے دن سے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں, تو وہاں سے اگر وہ سمجھے کہ یار ملک کے لیے ضروری ہے, جس طرح ہم اس ملک کو تقسیم کر رہے ہیں, جس طرح لوگوں کو جو لیڈر ہے جس کو ووٹ ملا ہے, میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو عقل کے ناخن اب لینے چاہیے. جس طرح کی قیادت اس نے زبردستی ہم پہ توکی ہے, اس کی نہ تو سہ ہے نہ اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طرح کے بحرانوں سے ملک کو نکالے.